لیکن اس کے متضاد میں دین کا لفظ استعمال کیا. اور دین کیا ہے؟ انصاف، فیصلہ. اور فیصلے سے کیا کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ انصاف کی طرف. تو اگر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو محبت ہے وہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، اور نفرت کیا ہے؟ منفی ہے، تو عدل کہاں پہ ہوگا؟ انصاف کہاں پہ ہوگا؟ صفر. نہ محبت نہ نفرت. اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی عظیم رحمت ہے، اس نے نفرت کا، عذاب کا، غصے کا ذکر بھی نہیں کیا، منفی کا ذکر بھی نہیں کیا. اگر یہ پورا چارٹ ہوتا نا تو ایک طرف پازیٹیو میں الرحمن الرحیم ہوتا اور دوسری طرف عزیز ذو انتقام ہوتا، المعذب کچھ ہوتا. لیکن وہاں بھی صفر تک لے کے منفی تک نہیں لے کے گئے، صرف دین کی بات کی، یعنی انصاف کی بات کی. اور یہ کیوں کی؟ کیونکہ اصل چیز جس سے ہمیں ڈرنا ہے نا وہ عذاب نہیں ہے. فاتحہ کے مطابق اصل چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ انصاف ہے، وہ انصاف ہے. انہ من سئل یوم القیامۃ فقد ہلک. ایک روایت میں آتا ہے جس سے اس دن ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اچھا، جس کی کتاب اس کی سیدھے ہاتھ میں ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی گیٹ پہ پہنچتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا. آسان حساب سے مراد روایات سے ملتا ہے کہ فرشتے کتاب کھولیں گے بھی نہیں، گزرنے دیں گے. جی ہمیں بتایا، آپ جائیں. کیونکہ آپ کے کون سے ہاتھ میں کتاب ہے؟ اب آپ نروس، آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہے، لیکن آپ کہیں اگر آپ یہ پیج 130 پہ جائیں تو اس میں ایک حج ہے، وہ ضرور دیکھ لینا. جیسے آپ کا پیپر ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے بڑے الٹے سیدھے جواب دیے ہوتے ہیں، لیکن ایک صحیح جواب دیا ہوتا ہے تو اس کو آپ پہلے دکھاتے ہو ٹیچر کو، یہ والا یہ چیک کرنے ذرا، یہ والا. اچھا، یہ اگر پیج 503 پہ جائے تو وہاں شاید ایک لیلۃ القدر تھی میرا خیال ہے اس میں ایک. تو آپ، لیکن وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چاہو نکلو، کوئی بات نہیں. عجیب سا. دوسری طرف کہا ہے کسی کی کتاب ان لوگوں کے الٹے ہاتھ میں ہوگی، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اور ان کی پیٹھ کے پیچھے ہوگی. ایسے ہوگی کتاب، نہ صرف الٹے ہاتھ میں، پیچھے. اب وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتا کتنی خراب ہے. اس کو پتا ہے خراب ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کتنی خراب ہے. اب وہ بھی آ رہا ہے سامنے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے. اب یہاں پر جب الدین کہا ہے نا، تو اس سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا بھی مالک ہے. جس طرح وہ رب اس دنیا میں ہے، اس دن وہ رب نہیں ہوگا، اس دن وہ کیا ہوگا؟ مالک. تو کیا نکل گیا؟ رب کے معنی میں سے کیا نکال دیا گیا؟ تحفے دینے والا، خیال کرنے والا، قائم رکھنے والا. جو اس کے نرم معنی تھے نا وہ سارے نکل گئے، اور کیا رہ گیا؟ مالک. اس دن تو اتھارٹی ہوگی، یا تو رحمت ہوگی یا پھر یہ. اور اگر آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ رب کے اندر دو پہلو ہیں، ایک محبت والا پہلو بھی ہے رب کے اندر اور ایک اقتدار والا بھی ہے. تو رب کے اندر وہ جو محبت والا پہلو ہے نا وہ الرحمن الرحیم میں سامنے آ گیا، اور رب کے اندر جو اقتدار والا پہلو ہے وہ کہا؟ مالک یوم الدین میں سامنے آ گیا. ان تینوں الفاظ کا آپس میں ایک جوڑ بن گیا. آخری چیز ہے، اور دو چیزیں. یوم کسے کہتے ہیں؟ اوکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایسی بات کی ہے جو کبھی کوئی اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں دن کا مالک. دیکھیں، آپ کسی پراپرٹی کے مالک ہو سکتے ہو، کسی بکری کے مالک ہو سکتے ہو، کسی کمپیوٹر کے مالک ہو سکتے ہو، لیکن آپ ایک منٹ کے مالک نہیں ہو سکتے، آپ ایک سیکنڈ کے مالک نہیں ہو سکتے. وقت کی ملکیت ممکن نہیں ہے. ایک چیز ہے جو آپ جو بھی کرو، جتنا بھی پیسہ آ جائے، جتنا بھی اقتدار آ جائے، ایک چیز ہے جو آپ کبھی بھی اون نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وقت. اور وہاں اس نے اس ایک چیز کی ملکیت اپنے سامنے ثابت کی ہے، مالکی یوم. اور اس سے بہت عظیم بات سامنے آ گئی. اگر میں کہوں کہ یہاں پر ایک تھیلا ہو اور میں کہوں یہ تھیلا میرا ہے، یہ تھیلا میرا ہے، یا یہ بیگ میرا ہے، تو اس بیگ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی کس کا ہے؟ میرا ہی ہوا نا. اگر اللہ اس دن کا مالک ہے تو کیا بات نکلی؟ اس دن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا وہ مالک ہے. اس سب کو ایکسپلین کرنے میں باقی قرآن ہے، لیکن وہ پوری بات ایک ہی محاورے میں شامل ہو گئی جب کہا مالک یوم الدین. سبحان اللہ.
یعنی بہت تھوڑے الفاظ ہیں فاتحہ میں، لیکن پوری پوری کائنات ان کے اندر مضمر ہے.